والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت سے درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. گرامی قدر معزز سامعین اور حاضرات، آج 20واں روزہ ہے. آج اعتکاف بیٹھنے والے اعتکاف بھی بیٹھیں گے. کل حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا داماد رسول زوج بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. اس لیے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں کچھ آپ کی خدمت میں حاضری دیں گے اور کچھ اعتکاف کے حوالے سے بات کی جائے گی. اللہ کریم حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. گرامی قدر، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا اسم گرامی علی ہے، کنیت ابو الحسن ہے، اور آپ کو ابو تراب بھی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے کئی القاب ہیں. اسد اللہ الغالب، سید العرب، نفس رسول، مرتضیٰ، یسوع الدین، حیدر کرار، بیدۃ البلد، مطلوب کل طالب، امیر الناحل، خلیفۃ الرسول، مولا المومنین، امیر المسلمین، اور ولی اللہ، امام الاولیاء، یہ آپ کے القاب ہیں. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ میں نے رجب میں آیا تھا کہ آپ کی ولادت باسعادت 13 رجب المرجب کو ہوئی تھی اور شہادت 21 رمضان مبارک ہے. تو اس میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ کے پیارے برگزیدہ بندے ہیں کہ جن کی کفالت اور تربیت میرے مصطفیٰ نے کی. وہ بھی عرض کرتا ہوں کہ کیسے. جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، جس طرح امام حسن امام حسین کے
منہ میں یہ جو گڑتی دی جاتی ہے، گٹی کہتے ہیں، گٹی نبی پاک علیہ السلام نے اپنے لواب دان سے دی تھی، اسی طرح مولا علی کو بھی گٹی میرے نبی نے دی۔ لواب دان شریف پہلی غذا آپ کی میرے نبی کا لواب دان شریف۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی جناب ابو طالب، والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد، ان کے والد کا نام اسد، تو حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد نے مولا علی کا نام اسد رکھ دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب پوچھا کہ چاچا جی بیٹے کا نام کیا رکھا، اس کی ماں نے اسد رکھا ہے، پر میں اسد نہیں، یہ علی ہے۔ علیہ السلام نے فرمایا یہ اسد نہیں، علی ہے۔ لیکن اسد بھی نام چلتا رہا، علی اس لیے مشہور ہوا کہ علی میرے مصطفیٰ نے رکھا تھا، اسد آپ کی والدہ۔ تو پھر زیادہ مقبولیت آپ کا نام علی مشہور ہو گیا۔ القاب میں اسد اللہ طالب آتا ہے، لیکن نام علی المرتضیٰ، جہاں بھی نام آیا علی المرتضیٰ۔ اگر کسی نے اکبر نام لیا تو ابو الحسن کہہ دیا، انیت سے یاد کیا ابو الحسن، آپ کے بڑے بیٹے کا نام حسن تھا، ابو الحسن۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے جب قریش مکہ میں قحط آ گیا، جناب ابو طالب کے حالات بھی کچھ ڈاؤن ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام 8 سال کی عمر سے لے کر 20 سال کی عمر تک جناب ابو طالب کے گھر میں پلے تھے۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی کہ چچا جی دیکھو، جناب ابو طالب ہمارے چاچا کثیر العیال ہیں، حالات ان کے بھی تنگ ہیں، تو ان کے ساتھ ہمیں کچھ تعاون کرنا چاہیے۔ عباس نے کہا کیا تعاون کرنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک بیٹا تم لے لو، ایک میں لے لیتا ہوں، ایک کی حفاظت تم کرو، ایک کی میں کرتا ہوں، تاکہ چچا ابو طالب کا بوجھ ہلکا ہو۔ دونوں جب نبی پاک علیہ السلام کے چچا ابو طالب کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ آپ کس کو لینا چاہتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا میں تو علی کو لینا چاہتا ہوں۔ حضرت عباس نے عقیل کو لیا، نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی کو لیا۔ گویا کہ جس طرح پرورش میرے نبی نے مولا علی کے گھر میں کی تھی، ان کی والدہ ماجدہ اور والد ماجد نے کی تھی، اسی طرح علی پاک کی تربیت اور پرورش میرے مصطفیٰ نے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی شان اور عظمت کے حامل ہیں۔ میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کی تھی، مجموعی طور پہ تمام صحابہ سے افضل پہلے نمبر پہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اگر کوئی دوسری رائے کرتا ہے تو وہ اہل سنت سے ہٹ کر ہے۔ اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ بعض صحابہ کرام کو جزوی فضیلتیں حاصل تھی۔ جزوی فضیلت کا مطلب کیا ہے؟ ایسی فضیلت جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی جزوی فضیلتیں حاصل تھی۔ مثال کے طور پہ ان میں ایک یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن۔
فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، میرا علی ہر مومن کا ولی، ہر مومن کا ولی ہے۔ اور ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے علی پاک کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ علی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انا دار العلم، انا مدینۃ العلم و علی بابها۔ مستدرک کے لفظ ہے انا مدینۃ العلم و علی بابها، ترمذی شریف کے لفظ ہے انا دار الحکمت و علی بابها۔ فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور ایک حدیث کے لفظ یہ بھی ہے، مستدرک کی ایک سند یہ بھی ہے، فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جس نے شہر میں داخل ہونا ہو اس کو چاہیے کہ وہ دروازے کے ذریعے سے آئے۔ یہ میرے نبی نے علی پاک کی عظمت میں اور شان میں احادیث بیان کیا، اور جو میں نے خطبہ میں آیت تلاوت کی ہے اس میں بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شان ہے، وہ بھی سنتے جائیے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، جب بیمار ہوئے نا، اب یہاں پر نبی پاک علیہ السلام کی تربیت اور تعلیم دیکھیے۔ میرے آقا علیہ السلام چاہتے تو دعا مانگ کے ان دونوں کو ٹھیک کر سکتے تھے، چاہتے تو ہاتھ مبارک پھیر کر ٹھیک کر سکتے تھے، لیکن ٹھیک نہیں کیا۔ آج اور ایک سبق دینا تھا، فرمایا پیارے علی، پیاری فاطمہ، منت مانگو، اللہ تعالیٰ اگر تمہارے بیٹوں کو ٹھیک کر دے تو کوئی منت مانگو۔ تو حضرت امام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی لونڈی فدا نے، ان تینوں نے منت مان لی کہ اگر یہ شہزادے ٹھیک ہو جائیں گے نا، ہم 3 روزے رکھیں گے۔ اب منت مان لی، اور یاد رکھیں منت کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ یہ واجب ہوتی ہے پورا کرنا، ویسے واجب نہیں کی، تم نے خود اپنے اوپر واجب کرنا، تو یہ واجب ہوتی ہے۔ کام کے لیے منت مانی، کام ہو گیا، اب واجب ہے کہ منت پوری کرو۔ لیکن منت شرعی ماننی چاہیے، غیر شرعی نہ منت ہوتی ہے، وہ ماننا بھی گناہ ہے، اس کو پورا کرنا بھی گناہ ہے۔ غیر شرعی منتیں بھی ہیں، بعض عورتیں منت مان لیتی ہیں کہ فلاں درخت پر دیے جلائے جاتے ہیں، میں بھی جا کے دیے جلا دوں۔ محرم آتے ہیں، ہماری عورتوں کے ایمان کمزور ہوتے ہیں، وہ دوسری اس کو ترغیب دیتی ہیں، اور چلیں کام ہو جائے گا۔ وہ منت مانتی ہے اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں ذوالجناح کو جا کے ہاتھ لگاؤں گی۔ کوئی کہتا ہے میں یوں کروں گا، کوئی کہتا ہے میں ماتم کروں گا، یہ بھی منتیں مانگی جاتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں ذوالجناح کے ساتھ جھنڈا اٹھا کر اتنے قدم چلوں گا، یہ منتیں نہیں ہیں۔ منت وہ ہے جو شریعت کے مطابق ہو۔ شریعت کے مطابق کیا ہے؟ تو مان لو کہ یا اللہ یہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے میں اتنے روزے رکھوں گا، میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، میں اتنے دن کا اتنے نوافل پڑھوں گا، میں اتنے سپارے قرآن کے پڑھ دوں گا، میں فلاں غریب کی بچی کی شادی میں حصہ ڈال دوں گا، مسجد کا کام ہو رہا ہے، فلاں کام مسجد کا میں کروا دوں گا۔ اس طرح کی منت شرعی ماننی چاہیے، غیر شرعی منت بھی ماننی چاہیے۔ اب انہوں نے یہ منت مان لی کہ حسن حسین ٹھیک ہو جائے تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ ادھر انہوں نے منت مانی، اللہ نے ان کو شفا دی۔ اب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی یہودی کے باغ کو پانی لگایا، اس کے بدلے میں جو مزدوری ملی تو 3 روزے رکھنے کا اہتمام کیا گیا۔
پہلے دن کھانا پکایا افطاری کے لیے، ادھر عین افطاری کا وقت آیا تو ایک مسکین نے آ کے دروازہ کھٹکھٹا دیا، میں مسکین ہوں، اللہ کے نام پر کچھ دو۔ سارا کھانا اٹھا کر میرے پیر علی نے اس مسکین کو دے دیا، انہوں نے پانی کے ساتھ دیا۔ جب دوسرا دن آیا پھر کھانا پکایا، افطاری کا وقت بالکل قریب آیا، ایک یتیم دروازے پہ آ گیا، اللہ کے نام پر سوال ہے، آتے سبیل اللہ کے نام پر دو۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سارا کھانا اٹھا کر اس کو دے دیا، ان تینوں نے پھر پانی سے گزارا۔ جب تیسرا دن ہوا، جب افطاری کا وقت آیا تو ایک اسیر قیدی آ گیا، اسیر کہتے ہیں قیدی کو، وہ آ گیا کہنے لگا گھر والوں اللہ کے نام پر کچھ دو، میں قیدی ہوں۔ سارا کھانا اٹھا کر اس کو دے دیا، پھر پانی سے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے میرے وہ بھی بندے تو ہیں جو میری محبت میں کبھی کھانا مسکینوں کو کھلا دیتے ہیں، کبھی یتیموں کو کھلا دیتے ہیں، کبھی قیدیوں کو کھلا دیتے ہیں۔ خود پانی سے روزہ افطار تھا، اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ 15 اللہ کی نعمتیں ہمارے آگے بڑی ہوتی ہیں جب ہم روزہ کھولتے ہیں۔ اس لیے میں نے رمضان کے شروع میں کہا تھا جب تم افطاری کرتے ہو نا تو کوشش کیا کرو اگر فیس بک پر دینا بھی ہو تو وہ کھانے کی جو تصویر ہے وہ نہ دیا کرو، اس لیے کہ جب وہ غریب آدمی دکھے گا نا تو وہ سب سے کمتری کا شکار ہوگا کہ ہم نے تو پانی اور کھجور سے روزہ کھولا اور تھوڑا سا سالن روٹی سے کھولا، لوگ کتنی چیزوں سے کھولتے ہیں، وہ سب سے کمتری کا شکار ہوگا۔ اس لیے یہ کھانے کی تصویر نہ دیا کرو، جیسے آپ بیٹھنے کی تصویر دے دو، یہ اس لیے کہ اس کا دل نہ ٹوٹے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو افطاری کے وقت بڑے بڑے مشروبات مسجد میں آتے ہیں افطاری کے لیے، لیکن صدقے جاؤں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مشروبات میں سے، ان شربتوں میں سے کوئی شربت نہ پیتے، سادہ پانی سے اور کھجور سے روزہ افطار کرتے۔ کسی نے عرض کیا جناب اتنے بہترین شربت لوگ بیچتے ہیں افطاری کے لیے اور کچھ فروٹ بھی آتے ہیں اور آپ سادہ پانی سے اور کھجور سے روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس وقت خلیفہ ہوں، اپنی رعایا کا خیال کرنا ہے، اور میں جب تک میری رعایا کا ہر بشر اتنی چیزوں سے روزہ افطار نہیں کرے گا، علی اتنی دیر تک اتنی چیزوں سے نہیں کر سکتا۔ نہیں افطار کیا روزہ سادہ پانی سے کرتا، اور یہ وہ لوگ ہیں ایک کھجور اور پانی کا گھونٹ پی کر جنگ پہ جانے والے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں متعدد حدیثیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب اعلان نبوت کا حکم ہوا اس وقت آپ کی عمر مبارک 9 یا 10 سال تھی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن مولا علی نے اس وقت بھی میرے نبی کا ساتھ دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کلمہ بعد میں پڑھا، غزوہ بدر کے بعد کلمہ پڑھا انہوں نے، تو ان کے پاس ایک آدمی آیا، وہ آ کر حضرت عباس سے کہنے لگا کہ جی اچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی نماز پڑھتے تھے، کوئی نفلی نماز پڑھتے تھے دین ابراہیم کے مطابق؟ کیونکہ نمازیں جو فرض ہوئی ہیں وہ تو ہوئی ہیں میرا کی رات، اس سے پہلے نماز پڑھ نہیں تھی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز اس طرح پڑھتے تھے حرم شریف میں آ کر، مولا علی بھی ساتھ پڑھتے اور خدیجہ الکبریٰ بھی ساتھ پڑھتے۔ وہ جو حضرت عباس کے پاس کاروباری سلسلے میں آئے تھے نا بعد میں وہ بھی ساتھ ہی پڑھ گئے،
وہ کہتے ہیں جب ہم آئے نا حضرت عباس کے پاس کسی کاروباری سلسلے میں، تو میں نے عباس سے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت عباس کہنے لگے دو تو میرے بھتیجے ہیں اور ایک میرے بھتیجے کی اہلیہ ہے۔ میں یہ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا یہ نماز پڑھتے ہیں، وہ جو میرا بھتیجا ہے نا اس کا نام ہے محمد، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہ جو دوسرا بھتیجا ہے یہ میرے بھائی ابو طالب کا بیٹا ہے، اور یہ محمد کے ساتھ ہی رہتا ہے زیادہ، تو اس لیے اس کو ابو طالب کے بیٹے کو بھی ساتھ ہی سے نماز کی عادت ڈال دی، جو پڑھ رہے ہیں یہ نماز کہتے ہیں اس کو۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی تربیت کا اثر دیکھیے۔ پہلی بات یہ کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک وقت وہ بھی تھا جب بت توڑنے تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی میرے کندھوں پہ چڑھ کے بت توڑو۔ نہیں یا رسول اللہ میں آپ کے کندھوں پر نہیں چڑھتا ہوں، آپ میرے کندھوں پہ چڑھے۔ فرمایا علی تو نبوت کا بدل اٹھا نہیں سکتا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کندھوں پہ اٹھا کر میرے نبی نے وہ بت توڑے۔ فرمایا علی سارے بت توڑ دو۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے ایسے لگتا تھا میں بالکل عرش کے قریب جا چکا تھا۔ یہ عظمت ہے، یہ شان ہے۔ اور پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت کا اتنا اثر تھا میرے پیر علی پر۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا علی مومن کبھی بھی تیرے ساتھ بغض نہیں رکھے گا، مومن کبھی بھی بغض نہیں رکھے گا، اور منافق کبھی بھی پیار نہیں کرے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے چیک کرنا ہوتا تھا نا یہ آدمی مومن ہے کہ منافق ہے، ہم دیکھتے تھے اس کا علی کے بارے میں نظریہ کیا ہے۔ علی کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں، حذیفہ بن اور دیگر صحابہ فرماتے ہیں جب ہم نے کسی آدمی کو چیک کرنا ہوتا تھا یہ مومن ہے کہ منافق ہے، ہم علی کے حوالے سے اس کو دیکھتے تھے، اگر وہ علی سے محبت کا اس سے علی کی محبت رکھتی تو ہم سمجھ لیتے کہ یہ مومن ہے، اگر علی کے ساتھ بغض ظاہر ہوتا تو ہم فوراً فیصلہ کر لیتے یہ منافق۔ میرے نبی نے فرمایا تھا علی مومن اور منافق کے درمیان فرق کرنے والی تیری ذات ہے، مومن اور منافق کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کر سکتی ہے تو وہ میرے علی کی ذات ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی محبت کی۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ وسلم غزوہ تبوک پہ تشریف لے گئے تو فرمایا پیارے علی تم پیچھے رہو، عورتوں اور بچوں کے پاس تم رہو، ہم جہاد پہ جا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اتخلفنی فی النساء والصبیان، آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں اور خود جہاد پہ جا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، میں پیارے علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں جس طرح موسیٰ تورات لینے کے لیے گئے تھے تو پیچھے ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، اسی طرح میں ہارون کی طرح تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا لیکن فرق یہ ہے ہارون تو اللہ کا نبی بن گیا تھا، الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں ہو سکتا۔ ساتھ ہی فرق بتا دیا، کوئی ختم نبوت کا منکر اس بات کو دلیل نہ بنا لے گا۔ فرمایا میں تمہیں اسی طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں جیسے موسیٰ علیہ السلام ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، لیکن
فرق یہ ہے حضور تو نبی تھے، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری لخت جگر رفیقہ حیات مصطفیٰ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اپنے ابا جی سے عرض کیا ابا جی کیا وجہ ہے کہ آپ جب علی پاک آتے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، اور صحابہ بھی آتے ہیں اور لوگ بھی آتے ہیں، لیکن آپ اس طرح اتنی توجہ سے نہیں دیکھتے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یہ بات ہوئی تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، فرمایا پیاری بیٹی عائشہ اور تو بات کوئی نہیں، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں نے نبی پاک علیہ السلام سے سنا یقول، آپ فرماتے تھے النظر الی وجہ علی عبادت، فرمایا علی کا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے۔ علی کا چہرہ تکنا بھی عبادت۔ اچھا تین طرح کی حدیثیں موجود ہیں۔ ایک حدیث تو یہ ہوگی کہ علی کا چہرہ تکنا عبادت ہے، تو ایک آدمی نے علی پاک کو تو دیکھا لیکن چہرے کی طرف سے نہیں دیکھا، جا رہے تھے پیچھے سے دیکھ لیا، اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ اس کے لیے میرے نبی کی دوسری حدیث موجود ہے، فرمایا النظر الی علی کی عبادت، علی کی طرف نظر کرنا بھی عبادت ہے۔ پھر ایک سوال ذہن میں آتا تھا، جس نے علی پاک کا چہرہ دیکھ لیا یا ان کی ذات کو دیکھ لیا وہ تو ٹھیک ہے، کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ میرے نبی کی تیسری حدیث موجود ہے، فرمایا کہ ذکر علی یہ عبادت، فرمایا میرے علی کا ذکر کرنا بھی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں صحابہ کرام ان سے پیار نہیں کرتے تھے، اللہ کے بندوں کبھی تو ہم نے سوچا ہی نہیں۔ اب ابو بکر صدیق کا یہ فرمانا کہ نبی صاحب پاک سے میں نے سنا تھا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، یہ محبت کی بات ہے کہ نہیں؟ اگر بغض ہوتا علی سے، دشمنی ہوتی تو اس بات کو چھپا جاتا۔ وہ خود بیان کرتے ہیں میں نے نبی پاک سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہو، کئی لوگ مولا علی کا نام لے کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایسا نہ کرو، علی پاک سے کا نام لے کر حضرت عمر فاروق سے بغض نہ رکھو، ان کی تو آپ میں بڑی محبت تھی۔ جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں آپ اس کی توہین برداشت کرتے ہیں، اس کو کوئی گالی دے تو برداشت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ آپ اس کا احترام کرتے ہیں، تو عمر فاروق وہ ہیں جس کے پیچھے میرے پیر علی نے نمازیں پڑھی۔ سبحان اللہ۔ اب جو علی کا امام ہے اس کے بارے میں بغض رکھتے اور محبت علی کا دعویٰ کرتے ہو، یہ کیسی محبت ہے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں رات کو سویا، میں نے خواب میں دیکھا، اس بات کو شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء کی تیسری جلد میں نقل فرماتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، میں رات کو سویا، میں نے خواب میں دیکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، انہوں نے نماز پڑھائی، حالانکہ آقا کا مثال ہو چکا تھا، نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد جیسے لوگوں کی طرف چہرہ انور کر کے میرے آقا جلوہ گر ہو جاتے تھے، اسی طرح چہرہ انور لوگوں کی طرف کیا اور جلوہ گر ہو گئے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں میں اگلی صاحب میں بیٹھا ہوا تھا، نبی پاک علیہ السلام کے پاس اچانک کھجوروں کا تھال بطور ہدیہ آ گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے وہ کھجوریں پکڑی، سامنے میں بیٹھا تھا، فرمایا علی کھجور کھاؤ گے؟ یا رسول اللہ کھاؤں گا۔ ایک کھجور اٹھا کر نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے میرے منہ میں رکھ دیا۔ فرماتے ہیں بڑا مزہ آیا، اتنی مزیدار کھجور کبھی کھائی نہیں۔ فرماتے ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا علی اور کھائیں گے؟ یا رسول اللہ کھاؤں گا۔ ایک اور کھجور اٹھائی میرے منہ میں رکھ دیا، بڑا مزہ آیا۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا باقی کھجوریں صحابہ کرام میں تقسیم کر دیں، وہ تقسیم کر دی۔
فرماتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب میں گیا عمر فاروق نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے اسی طرح بیٹھ کے جیسے میں نے نبی پاک کو دیکھا، اسی طرح کھجوروں کا تھال آیا۔ جب کھجوروں کا تھال آیا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہدیہ قبول کیا، فرمایا پیارے ابو الحسن کھجور کھاؤ گے؟ میں ہاں کھاؤں گا۔ انہیں اسی طرح کھجور اٹھائی اور میرے منہ میں رکھ دی، تو میں وہی مزہ آیا جو رات آیا۔ فرماتے ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا ابو الحسن، حضرت عمر فاروق عام طور پہ مولا علی کا نام نہیں لیتے تھے، ابو الحسن کہتے تھے، ابو الحسن کھجور کھاؤ گے ایک اور؟ ہاں جی کھاؤں گا۔ فرمایا ایک اور کھجور اٹھائی اور میرے منہ میں رکھ دی، فرمایا باقی صحابہ میں تقسیم کر دو جس طرح میرے نبی نے فرمایا تھا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال پیدا ہوا کاش کبھی ایک کھجور اور مل جاتی، بڑی مزیدار کھجوریں ہیں۔ فرمایا عمر فاروق نے میری طرف دیکھا، دیکھ کے فرمایا پیارے علی اگر تیسری کھجور رات میرے نبی نے دی ہوتی تو میں بھی دے دیتا۔ فرمایا جب تیسری کھجور میرے نبی نے نہیں دی تو عمر کیسے دے سکتا تھا؟ مولا علی فرماتے ہیں میں نے مسکرا کے کہا پیاری عمر تیری کیا شان ہے، جو چیزیں لوگ خواب میں دیکھتے ہیں تم جاگتے جاگتے دیکھتے رہتے ہیں۔ حضرت عمر کی بات آ گئی، یہاں پر ایک بات کاری دو، وہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے نا، فرمایا یا ساریہ کو الجبل، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ۔ اب وہ نوامد کا مقام ایران میں ہے، مدینے کی مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہاں سے فرما دیا یا ساریہ کو الجبل، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ۔ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن حملہ کرنے والا تھا تو انہوں نے قابو کر لیا، اللہ نے فتح دے دی۔ یہ بات مدینہ شہر میں مشہور ہو گئی کہ عمر فاروق جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، یہاں سے کھڑے کھڑے فرمایا یا ساریہ کو الجبل۔ اتنی نظر پہ اس حدیث کی سند صحیح ہے بالکل۔ تو حضرت عمر فاروق کی وجہ سے فتح ہو گئی، یہ بات عام مشہور ہو گئی۔ اس کی شرح میں مفتی غلام حسن صاحب جامع حزب الاناف لاہور والے انہوں نے ایک حاشیہ لکھا ہے، اس پر شرح لکھی ہے اس حدیث کی۔ کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لنگوٹیا مل گیا، لوگ کہتے ہیں دشمن مل جائے لنگوٹیا نہ ملے، کیونکہ بچپن میں اس کے ساتھ گزرا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ حضرت صاحب بچپن میں کیا کچھ کرتے رہے، سب کو پتہ ہوتا ہے ہر ایک۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ اسپیشل آیا، کہنے لگا عمر مجھے پتہ چلا ہے کہ جمعے کا خطبہ دیتے دیتے یا ساریہ کو جبل کہا اور جنگ ہو رہی تھی ایران میں، بڑی بات ہے، بڑی قوت آ گئی تیرے اندر، حالانکہ تو وہی ہے ہمارے ساتھ خون چرایا کرتا تھا، تیرے اونٹ کبھی پورے نہیں ہوئے تھے، ایک آدھ اونٹ گم ہو جاتا تھا ہم ساتھ مل کر تلاش کر کے دیتے تھے، تیرے والد گرامی اس وجہ سے تجھے مارتے تھے کہ تجھے اونٹ نہیں سنبھالنے آتے، روزانہ ایک آدھا اونٹ گم ہو جاتا تھا، تو وہی عمر ہے اور آج تیری شان یہ ہے۔ عمر فاروق نے جو جواب دیا مفتی غلام حسن صاحب نے لکھا، وہ سن لے، وہ فرماتے ہیں فرمایا جس وقت مجھ سے اونٹ سنبھالے نہیں جاتے تھے، اونٹ گم ہو جاتا تھا، سنبھالا نہیں جاتا تھا، اس وقت میں تمہارا دوست تھا، اب میں مصطفیٰ کا دوست ہوں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے داماد مولا علی نے فرمایا عمر تم کیسے ہو، جو چیزیں لوگ خواب میں دیکھتے ہیں تم جاگتے جاگتے دیکھتے رہتے ہو۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ مانگنے کے لیے امیدوار عمر فاروق بھی تھے، امیدوار ابو بکر صدیق بھی تھے، انہوں نے بات بھی کی نبی پاک علیہ السلام سے، میرے نبی نے خاموشی اختیار کی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور کچھ اور احباب ملے، کہنے لگے علی پاک پیاری فاطمہ کے رشتے کے لیے میں نے بھی رابطہ کیا لیکن نبی علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔
عمر فاروق کہنے لگے میں نے بھی رابطہ کیا، کوئی جواب نہیں ملا۔ امید ہے اگر آپ رابطہ کریں گے نا تو میرے نبی جواب نہیں دیں گے، مان جائیں گے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے شرم آتی ہے، میں کیسے جا کے بات کروں؟ انہوں نے مل کر دیر بنایا، پھر آپ نے فرمایا یار میرے پاس کوئی اس وقت پیسے بھی نہیں ہیں، خرچہ کہاں سے کرنا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق، عثمان غنی کہنے لگے علی ہاں تم کروا لو، خرچہ ہم کر لیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھ گئے، سر نہیں اوپر اٹھا رہے، علی کیسے آئے ہو؟ اب مولا علی کی زبان سے بات نہیں نکل رہی، علی کیسے آئے ہو؟ تیسری مرتبہ فرمایا علی فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو نا؟ فرمایا میں نے فیصلہ کیا ہے، میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ فاطمہ کا رشتہ علی سے اب ذرا سوچو، وہ ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مجھے آ کر کہنے لگا کہ فلاں آدمی ممبر پہ مولا علی کو گالی نکالتا ہے۔ میں نے کہا وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وہ کہتا تھا ابو تراب۔ صحابی مسکرانے لگے، فرمانے لگے وہ ابو تراب یہ گالی نہیں، یہ تو میرے پیر علی کا پسندیدہ لقب ہے۔ یہ دیا کس نے تھا؟ میرے مصطفیٰ کی۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھوڑی بہت نوک جھوک ہو گئی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کے سیدھے مسجد میں آ گئے۔ مسجد نبی کچی تھی، فرش نہیں تھا، تو جب لیٹے صحابہ بھی جب نماز پڑھتے تھے تو پیشانی پہ وہ گرد و غبار لگتی تھی، میرے آقا کو بھی لگ جاتی تھی۔ مسجد نبی اتنی کچی تھی اور چھت بھی کھجور کی ٹہنیوں کی تھی، جب بارش آتی سارا پانی مسجد میں آتا۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آ کر لیٹ گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرمایا فاطمہ این علی، علی کہاں ہے؟ ابا جی میرے ساتھ تھوڑی سی اس کی ناراضگی ہو گئی ہے، وہ مسجد میں جا کے لیٹ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے مسجد میں چلے گئے، علی پاک کے جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی، فرمایا قم یا ابا تراب، اور مٹی والے اٹھ۔ وہ اٹھ گئے۔ تو جب کوئی مولا علی کو ابو تراب کہہ کے پکارتا تھا نا بڑے خوش ہوتے تھے، فرماتے تھے یہ تو وہ بات ہے، یہ وہ لقب ہے جو میرے مصطفیٰ نے دیا۔ قم یا ابا تراب، یہ مٹی کے باپ اٹھ۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے لاڈلے کتنے ہیں آپ کو پتہ ہے سب کو۔ عصر کی نماز ابھی پڑھنی تھی، کسی کام کے لیے میرے نبی نے بھیج دیا، جب واپس آئے تو عصر کی نماز میرے آقا پڑھ چکے تھے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے مقام پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو نبی پاک علیہ السلام کو ان کی گود میں سر انور رکھ کے آرام کرنے لگے۔ ابھی نماز نہیں پڑھی۔ اب مولا علی سوچتے ہیں، کبھی سورج کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی چہرہ مصطفیٰ کی طرف دیکھتے ہیں، اگر میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا ہوں تو یار کا آرام خراب ہوتا ہے، اگر یار کے آرام کا خیال کرتا ہوں تو نماز جاتا۔ عارف کڑی فرماتے ہیں پس کی جان شکنجے اندر، او پس کی جان شکنجے اندر، جو ملنے وچ گنا رو کے اجرو محمد جیل میں تے منا۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار دیکھتے ہیں سورج کی طرف۔ اب سورج اپنی سپیڈ سے غروب ہو رہا ہے، غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، علی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی کیوں رویا ہے؟ آقا عصر کی نماز رہ گئی۔ علی علی کا نعرہ لگانے والوں اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ علی پاک کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، اور ہوئی بھی اس لیے کہ میرے نبی ان کی گود میں سر انور رکھ کے آرام کر رہے تھے، وہ پھر بھی رونے لگ جائیں۔ ہم علی علی تو کرتے ہیں، پانچوں نمازوں کا ناشتہ کر کے پھر بھی مسکراتے رہتے ہیں۔ علی پاک وہ ہیں جو نماز
اتنی پابندی سے باجماعت پڑھتے ہیں، اور ہم صرف علی علی کرنے سے علی سے محبت نہیں ہوتی، ان کا طریقہ اختیار کرو۔ محبت کا مطلب یہ ہے نا ان کے طریقے پہ ہو۔ اور علی پاک، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پیارے علی اب نماز پڑھنی ہے؟ ہاں یا رسول اللہ نماز پڑھنی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیے، اللہم ان علیا کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس۔ اس کے حوالے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، 35 حدیثوں کی کتابوں میں، سیرت کی کتابیں اور حدیثوں کی کتابیں کھلائیں تو 35 میں موجود ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی پاک علیہ السلام سے نماز پڑھنے کا مطالبہ کیا، میرے نبی نے دعا مانگی، اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا، تیری فرما برداری میں تھا، تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، اس کی نماز رہ گئی، اب علی کے لیے سورج کو واپس لوٹا دیں۔ اب یہاں پر ایک عقیدے کی بات کروں گا، اگر سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ، نہ سمجھ آئے تو پھر بھی سبحان اللہ۔ جس نے بھی تقریباً 35 کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا اس مسئلے میں، 35 نے یہی لکھا اصل کی نماز ہے۔ اس کے علاوہ بھی جس کسی نے نقل کی ہوگی اس نے اصل کی نماز کی ہے۔ مولا علی کی اصل کی نماز رہ گئی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا میرے پیر علی زور الگ پڑھتے تھے، اثر الگ پڑھتے تھے، ورنہ کہ علی اثر نہیں کہنی چاہیے تھی، زہرین رہتی۔ تو میرے بھائی علی علی کہنا آسان ہے، مولا علی کے طریقے پر بھی چلو، وہ زور الگ پڑھتے تھے، اثر الگ پڑھتے تھے۔ اگر تم واقعی علی کے ساتھ سچی محبت کرتے ہو پھر زور الگ پڑھا کرو، اثر الگ پڑھا۔ سبحان اللہ۔ سورہ واپس آیا، علی پاک نے اثر کی نماز پڑھی۔ اب اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے، لیکن اگر اس کا میں جواب دینے لگ جاؤں تو جمعے کا ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ میں نے اعتکاف کے بارے میں 2-3 باتیں کرنی ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج کے دن شہادت ہے، کل کے دن، ہفتے کے دن 21 رمضان مبارک کو شہادت ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے تو وقت لعین عبد الرحمن ابن ملجم اس نے آپ پر وار کیا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کن پٹی تک زخم آیا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کل آپ اپنے گھروں میں مولا علی کا ذکر دلائیں، وہ تمہارے سارے ثواب کے محتاج نہیں۔ یہ میں بات کو کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، وہ تمہارے سارے ثواب کے محتاج نہیں، بلکہ جب تم ہدیہ کرو گے وہ تمہارے لیے دعا کریں گے، تم ان کے محتاج ہو۔ تو یہ اعتکاف جو ہے نا، آج 20 رمضان مبارک ہے، اعتکاف نام ہے اپنے آپ کو ایک جگہ روک لینے کا۔ اصلاح شریعت میں 20 رمضان مبارک کو سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں موجود ہونا اور شوال کا چاند نظر آنے تک موجود رہنا، شوال کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے گھر میں چل جانا، اس کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک واجب ہوتا ہے، ایک سنت موقدہ کفایہ ہوتا ہے، اور تیسرا نفل یا مستحب ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ واجب کون سا ہے؟ جب آدمی منت مان لے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں رمضان کے مہینے میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، یہ اعتکاف واجب ہے، یاد رکھیے یہ اعتکاف واجب ہے۔ تو یہ واجب ہے۔ دوسری قسم وہ سنت موقدہ کفایہ ہے، یہ 10 دن کا اعتکاف جو ہم بیٹھیں گے اس کو کہتے ہیں سنت موقدہ کفایہ۔ کفایہ اس لیے کہتے ہیں کہ محلے کے چند آدمی بھی بیٹھ جائیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، اگر کوئی بھی نہ بیٹھے تو سارے گناہگار ہیں۔ اور سنت موقدہ کو چھوڑنے والوں میں ہو گئے، جیسے فجر کی سنت موقدہ ہے، ظہر کی سنت موقدہ ہے، مغرب کے بعد کی 2 سنت موقدہ ہے، عشاء کے بعد کی 2 سنت موقدہ ہے۔ جس طرح ان کو چھوڑنے والے پر ملامت ہے، اسی طرح اعتکاف اگر کوئی بھی نہ بیٹھے گا تو آپ پر ملامت ہو۔ تو اس میں بس ایک بات کا خیال کرنا ہے، زیادہ مسائل میں اس پر نہیں بتاتا کیونکہ یہاں اجتماعی اعتکاف ہوتا ہے، دعوت اسلامی والے احباب آپ کو بتاتے ہیں۔ کوشش کریں
یہ اعتکاف اس کا ثواب کتنا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ایک آدمی اعتکاف بیٹھتا ہے نا، سنت اعتکاف، ایک دن کے اعتکاف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس آدمی سے جہنم کو 3 خندقیں دور کر دیتا ہے۔ یعنی جہنم سے اتنی دور کر دیتا ہے جیسے ایک خندق، پھر دوسری، پھر تیسری۔ صحابہ نے کیا یا رسول اللہ وہ خندق کی لمبائی کتنی ہے؟ فرمایا ایک خندق کی لمبائی اتنی ہے جتنی مشرق کی مغرب سے ہے، یعنی مشرق سے لے کر مغرب تک جتنی لمبائی ہے، بلکہ فرمایا اس سے بھی زیادہ۔ تو ایک خندق کی لمبائی مشرق سے لے کر مغرب تک ہے، اتنی بڑی ایک خندق ہے۔ تو اس طرح کی 3 خندقیں اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ تو اس طرح کی 30 خندقیں جب 10 دن کا اعتکاف کرے گا تو 30 خندقیں جہنم سے دور ہو گیا، تو کہاں چلا گیا؟ اب وہاں اللہ نے اس کو ٹینٹ تو نہیں لگا کر دینا، آخر وہ جنت میں جائے گا نا، جہنم میں تو جا نہیں سکتا، تو وہ جنت میں جائے گا۔ اور دوسری حدیث پاک یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو رمضان المبارک میں یہ 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے، 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ میں 3-4 منٹ آپ کے دوں گا، صرف 3-4 منٹ، تو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو ایمان کی حالت میں احتساب کے ساتھ اعتکاف بیٹھتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ اب جو اعتکاف بیٹھتا ہے نا، اعتکاف بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں آئیں اور مسجد کے آداب کا بھی خیال رکھیں۔ یہ ہر مرتبہ مجھے کمپلین ملتی ہے کہ اعتکاف والے جو ہیں یا تو وہ موبائل کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں یا آپس میں باتیں کرتے ہیں ٹولیاں بنا کر، تراویح بھی نہیں پڑھتے اکثر۔ تو یہ اجتماعی اعتکاف ہو رہا ہے، جو انچارج ہے معتکفین کا جو انچارج ہے میں اس کی توجہ اس طرف کرواؤں گا کہ یہ بات غلط ہے۔ جو آدمی مسجد میں ہو اس کے لیے 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اس کو وہ باہر سے تو نہیں آ رہا، اور تراویح مکمل پڑھنی چاہیے اس کو۔ اور موبائل تو میرے حساب سے ٹچ موبائل تو رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ ٹچ موبائل کے اوپر آپ ظاہر ہے یا تو گیمیں کھیلیں گے، یہ مسجد میں بیٹھ کر مسجد کے مناسب نہیں ہے، یا پھر آپ ٹچ موبائل پر کسی کی نعت سنیں گے، تقریریں سنیں گے، کچھ سنیں گے، آپ کے قریب والا ڈسٹرب ہو، تو ڈسٹرب بھی کسی کو نہیں کرتا۔ تو میں ایک سادہ جی میری رائے یہ ہے، ناقص کا مشورہ یہ ہے کہ آپ یوں کریں کہ ان 10 دنوں میں کم از کم 1 قرآن پاک ختم کریں، 1 قرآن پاک ختم کریں۔ دوسرا نیت کر لیں کہ میں نے ہر نماز کے ساتھ 2000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، تو روزانہ کا درود پاک کتنا ہو جائے گا؟ 10,000 مرتبہ۔ اگر آپ اتنا نہیں پڑھ سکتے، اگر 10,000 مرتبہ پڑھیں گے تو جب آپ اعتکاف سے اٹھیں گے تو 1,00,000 مرتبہ ہو گیا ہوگا، اور اگر آپ اتنا نہیں پڑھ سکتے تو ہر نماز کے ساتھ 1,000 پڑھ لیں تو 5,000 پھر بھی ہو جائے گا، تو 50,000 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے گا اعتکاف کے دنوں میں۔ تیسری بات، نوافل کی کثرت کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میرے کچھ بندے ہیں یتقرب الیہ بالنوافل، وہ نفل پڑھ کے میرا قرب حاصل کرتے ہیں۔ نوافل کی کثرت کریں۔ جب آپ نے رہنا ہی مسجد میں ہے، تحیت المسجد، تحیت الوضو، اس کے اشراق، چاشت، اوابین کے بھی نفل پڑھیں۔ اور اس کے بعد یہ بھی کریں کہ اگر کوئی آدمی آپ کو دین کی باتیں سکھا رہا ہے تو کوشش کریں دین کی باتیں بھی سیکھیں۔ مثال کے طور پہ دعوت اسلامی کا جو ہوتا ہے نا یہ اجتماع کرنے والا انچارج، وہ اکٹھے کر کے دین کی باتیں بتاتا ہے، نماز کا طریقہ بتاتا ہے، روزے کا طریقہ بتاتا ہے اور مسائل بتاتا ہے۔ ان مسائل کو سنیں، یہ مسائل سننا بھی عبادت میں گنا جاتا ہے، پوری توجہ سے سنیں۔ جس کو نماز نہیں آتی وہ بتائے کسی کو مجھے نماز نہیں آتی، کم از کم اعتکاف سے جب اٹھ کر جائے تو نماز اس کو آتی ہے۔ جنازے کی دعا نہیں آتی وہ یاد کریں، دعائیں یاد کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا، ایک نوجوان اعتکاف بیٹھا ہوتا ہے، شام کو 15 نوجوان اس کو ملنے کے لیے آتے ہیں،